کہ گناہگار کی توبہ قبول کب ہوتی ہے؟ جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اب کچھ ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو بہت کم آتے ہیں، البتہ اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے اور کتنے معاملات میں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ گھر میں کسی نے کچھ کہہ دیا، آپ کا دل ٹوٹ سا گیا، آپ بد دل سے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ خلوت میں بیٹھ کے روئیں۔ ایسے میں امام کی آواز متوجہ کرتی، فرماتا ہے یبنا شبیب، اے شبیب کے بیٹے، وَإِن كُنْتَ بَاكِيًا عَلَى شَيْءٍ، اگر تو کسی بات پر رونا چاہتا ہو، فَابْكِ عَلَى الْحُسَيْن، تو تجھے چاہیے کہ میرے جد مولا حسین پہ رویا کر، کہ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں حیوان ذبح کیے جاتے تھے۔ انسان کی آنکھوں سے آنسو کا آنا اس بات کی علامت کہ اس کے دل کو پروردگار نے نرم کیا ہوا ہے، ورنہ لوگ روتے نہیں ہیں۔ چونکہ ایام فاطمیہ ہیں تو اس اعتبار سے شہزادی کونین کے مصائب کا حوالہ، ساری دنیا حسین پہ روئے اور حسین اپنی ماں کے جنازے پہ روئے، ساری دنیا حسین کا ماتم کرے اور حسین نے اپنی ماں کا ماتم کیا۔ یہ وہ ایام ہے۔ ویسے تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ شہزادی کونین کو سال بھر یاد رکھے، آپ کی کردار کے اعتبار سے، آپ کے فضائل اور آپ کی سیرت کے بیان کے اعتبار سے، لیکن مصائب، سخت ترین جملہ، کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ کربلا سے بھی زیادہ بڑی مصیبت تھی۔ جی ایسا ہی ہے، اس لیے کہ بہت سخت جملہ ہے، اگر آپ اس کو محسوس کر سکیں۔ کربلا کے میدان میں جب امام کو شہید کیا جا رہا تھا اور امام کی شہادت کے بعد لشکر یزید نے پوچھا عمر ابن سعد سے کہ اب تو سب جنگ ختم ہو گئی، اب تو ہتھیار کھول دیں، آرام کریں، تو حکم ملا نہیں، ابھی آرام نہیں کرنا، ابھی تو لوٹنا ہے، ابھی تو خیمے جلانے ہیں۔ اور فیصلہ یہ تھا کہ خیموں کو جلایا جائے، خیموں کے اندر موجود افراد کے سمیت، یعنی جتنی بیویاں اور بچے خیموں کے اندر ہیں سب کے سب جل کے ختم ہو جائے۔ جب یہ فیصلہ کیا گیا تو کہتے ہیں ایک شخص اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے شمر ذی الجوشن کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ جتنا اہل بیت میں ظلم ڈھا چکے ہو وہ کم ہے کیا جو اب بچوں کو اور عورتوں کو جلانا چاہتے ہو؟ تمہاری جنگ تو مردوں سے تھی، وہ مرد تو شہید ہو گئے، یہ کیا شان مردانگی ہے کہ تم عورت پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، تم بچوں کو جلاؤ گے زندہ؟ کہتے ہیں کہ شبر نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، چہرے پہ نقاب ڈالی ہوئی، کون شخص ہے؟ پوچھا تو ہے کون؟ کہا اپنا نام نہیں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں شمر کے بعض ساتھیوں نے اس کی تائید کی کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ مردانگی کی علامت یہ نہیں ہے کہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے، کہ پھر ایسے خیمے جلاؤ کہ تاکہ بچوں کو اور بیویوں کو نکلنے کا موقع مل سکے۔ اسی لیے یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کہ 17 خیمے تھے اور ایک ایک کر خیمے جلائے گئے، اور بیویاں ایک کے بعد ایک خیمے سے نکل کر منتقل ہوتی رہیں۔ کربلا میں کوئی بیوی نہیں جلی ہے۔ ہائے مدینہ منورہ، شمر کے ہاتھ سے تو خیموں کے اندر بچے محفوظ رہ گئے، لیکن کیا سیدہ، بہت غور کیجئے، میرے چوتھا امام جب کبھی بخار کی شدت محسوس کرتے تھے، اپنے جسم نازنی پر، اپنے جسم بخار زدہ پر امام ٹھنڈا پانی ڈالتے تھے اور ٹھنڈے پانی کے چھڑکاؤ کے ساتھ یا فاطمہ، واہ فاطمہ،
اس لیے کہ خالی آپ نے یہ مصیبت محسوس کی ہے کہ دروازہ گرایا گیا تھا، نہیں، دروازہ نہیں، جلتا ہوا دروازہ۔ خود سیدہ فرماتی ہیں کہ اتنی شدید آگ تھی کہ میرے چہرے پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، عزیزو، برداشت کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے، اچھی مصیبت۔ جملہ اس طرح بھی بیان کیا گیا کہ دروازہ جب بی بی پہ گرایا گیا ہے تو پورا مجمع دروازے پر سے گزر گیا، یعنی الفاظ یہ سمجھیے کہ ہائے کربلا، جہاں لاش حسین پامال ہوئی، اور زندگی میں سیدہ ایسے پامال ہو گئیں کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ سخت ترین جملہ کہ دروازہ جلا، دروازے کی چوکھٹ جلی، مگر جو لوہے کی کیلیں موجود تھی دروازے کے اندر، وہ سیدہ کے وجود مقدس میں پیوستہ ہو گئے۔ ہائے، پیچھے دیوار تھی، آگے دروازہ، درمیان میں محمد کی بیٹی اپنا حجاب بچاتے بچاتے اس طرح سے رہ گئی کہ زمین پہ گری تو آواز دی، فضا خذینی، فضا مجھے بچاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ، اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہرا۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، شہزادی کونین کا واسطہ۔ اور واقعاً بہت سخت اذیت تھی زندگی میں کسی انسان کے بدن میں کہیں کوئی فریکچر ہو جائے تو اس کو سنبھالنا شاید پھر بھی آسان ہو، اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ نہ انسان سیدھا بیٹھ سکتا اور نہ انسان بغیر تکلیف کے سانس لے سکتا۔ شہزادی کا واسطہ پروردگار، 75 دن یا 95 دن جن کی سانس میں اتنی شدید تکلیف ہوتی تھی، مگر کسی کو معلوم ہی نہ ہوا۔ اور جو مولا فرماتے تھے اپنے بچوں سے کہ آہستہ رونا، کہیں آواز گھر سے باہر نہ چلی جائے۔ کوئی ایسی مصیبت امام کے سامنے آئی کہ خود چیخیں نکل گئی میرے مولا کی۔ جب فضا نے مولا سے مسئلہ پوچھا کہ مولا بتائیے، اگر پانی بدن پہ کسی مقام پر نہ پہنچ سکے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ امام نے فرمایا، فضا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو سے جدا نہیں ہو رہا۔ تاریخ میں 2 ہی ایسے مقامات جہاں ہاتھ رکھ کے زخم چھپائے گئے، یا کربلا کے میدان میں جوان اکبر نے بوڑھے باپ سے اپنے زخم جگر کو چھپایا تھا، یا مدینے میں سیدہ نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو علی ابن ابی طالب سے چھپایا تھا۔ پروردگار، شہزادی کونین کا واسطہ، اس کا واسطہ جس کے جنازے کو اٹھاتے ہوئے جب حسنین ماں سے لپٹ کر روئے، پوری تاریخ شاہد ہے، کسی منزل پر کربلا سے شام یا اس سے پہلے کے واقعات میں منادی کو یہ کہنا نہیں پڑا، جو منادی نے مولائے متقیان سے کہا، ابو الحسن اب بچوں کو ماں کی میت سے الگ کر لیجئے، کہ پوری کائنات میں کوہرام مچ گیا۔ خدایا اس وقت مصیبت کا واسطہ تمام صاحبان ایمان کی مشکلات کا خاتمہ فرما، تمام بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس مدرسے کو ترقی اور کامیابی عطا فرما، یہاں کے تمام خدمت گزاران کی خدمات قبول و مقبول فرما، تمام طلباء و طالبات کو اعلیٰ ترین کامیابی عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی خدمات مقبول فرما، اور خاص طور سے شہزادی کونین کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ شہزادی کونین کے قاتلوں سے انتقام کے لیے اب امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما، اور شہزادی کونین کے خون کے انتقام کے لیے ہر مومن مومنہ کو
امام کے لشکر میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائے۔